تھوڑی دیر کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت یزید اور گھر کی دیگر خواتین زاروں کے تار رو رہی تھی. حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دجال کا ذکر کیا، چونکہ صحابہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور ہمارے نزدیک بھی سب سے قیمتی ایمان کی متاع ہی ہونی چاہیے. اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہی، اس دنیا میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ جو حضرت انسان کو دیا گیا، سب سے بڑی نعمت جو ودیعت ہوئی وہ ایمان ہے. اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا کی جائے گی جنت میں، وہ دیدار الہی ہوگا. جو یہاں ایمان سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو ایمان کی دولت جس کے پاس ہے تو اگر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تو وہ کنگال نہ سمجھے، چونکہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہے. مومن ہو اور پھر کہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، تو یہ مومن کو نہیں جچتا. وہ اس پہ مطمئن رہے کہ یہ وہ دولت جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں عطا کی، اللہ نے اس عاجز اور فقیر کو عطا کر دی. تو صحابہ تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب سنا کہ ایسے ایمان سستے سودے میں گائے اور بکریوں کی عوض چلا جائے گا تو صحابیات رونے لگیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا، فرمایا فکر نہ کرو میں نپٹ لوں گا. اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد آتا ہے تو پھر ہر مومن کا اللہ خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ اس کی طرف سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھوک برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یعنی اگر کھانا نہیں ملتا تو بھوکا آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا. بھوک ضمیر بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا لوگ گردے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو بھوک پر لوگ ایمان کیوں نہیں بیچیں گے؟ آج جب کہ آپ سامنے ہیں تو بھوک تنگ کرتی ہے تو بے تاب ہو جاتے ہیں. اور صدیوں کے بعد جب خوشحالیاں آ جائیں گی اور دجال یہ پیکج لے کے آئے گا، اس وقت مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اتنے فاقے ہوں گے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ پریشانی اس نے تڑپا دیا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سنیے، ان کو وہی خوراک کفایت کرے گی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی ہے. تو یہ ہمتن گوش ہوگی کہ وہ کون سی غذا ہے کہ اس غذا کے بدلے میں ان کو غذا دی جائے گی. تو آقا کریم نے فرمایا من التسبیح والتقدیس، یہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی تقدیس بولیں گے. جو فرشتے اللہ کی تسبیح تقدیس پڑھتے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح و تقدیس بولیں گے، ان کی بھوک مٹتی چلی جائے گی.